نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22واں سبق 23واں سبق ہے اور آج کے سبق کا موضوع ہے مد۔ مد سے متعلق گزشتہ سبق میں آپ نے کچھ باتیں جان لی تھی کہ مد کے 3 حروف ہے، واو الف یا، اور اس کے بعد پھر ان کی مقدار بھی ہم نے جان لی تھی۔ اب آج کے سبق میں ہم مد کی قسموں کو بیان کریں گے کہ مد کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو مد کرنے کا جو سبب ہے وہ بھی جانیں گے، کیوں مد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے پھر مد کی جو قسمیں ہیں 2، اس کے علاوہ ان کی پھر قسموں کی ہم تشریح کریں گے۔ تو یہ سمجھے کہ آج سے انشاءاللہ 4 دن تک ہمارا جو موضوع ہے مد ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو اسے خوب اچھے سے سنیں اور اس کو یاد کریں، اس کی مشق کریں۔ تو دیکھیں، مد جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک مد جو اصلی کہلاتا ہے، دوسرا مد جو ہے فرعی۔ اصلی اور فرعی کا مطلب جیسے کہ ایک اصل، ایک نقل، ایک اوریجنل، ایک کاپی۔ تو مد اصلی کیا ہے؟ جیسے مد اصلی وہ ہے کہ ہم مد کی جو اس کی اصلی جو مقدار ہے یا اس کی جو فطری مقدار ہے اس کے برابر اگر ہم کھینچیں تو مد اصلی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر مد اصلی کی جو مقدار ہے 3 الف ہے، ہم نے 3 الف کے برابر مد کو برقرار رکھا تو یہ مد اصلی کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ نے مد کی جو اصلی مقدار ہے اس سے زیادہ کھینچ لیا تو پھر وہ مد اصلی سے مد فرعی ہو جائے گا۔ بس فرعی اسی کو کہتے ہیں کہ مد اصلی کی مقدار سے زیادہ کھینچنا فرعی کہلاتا ہے۔ جیسے مد اصلی کی مثال قالوا داعی، سمجھ میں آگے بات؟ دیکھو، قالوا میں قاف کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حرف مدہ ہے، اور لام واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ بھی حرف مدہ ہے، اور داعی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی حرف مدہ ہے۔ فرعی کی مثال جیسے جاء، اب دیکھیں ہم نے یا 3 الف سے زیادہ کھینچا تو یہ فرعی ہو گیا۔ مد فرعی کی ہم نے تعریف جان لی مد اصلی کی۔ اب یہ بتائیں مجھے، ہمیں یہ بتائے کہ مد فرعی کے سبب کیا ہے، کیوں ہم زیادہ کھینچتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جی بے شک، بالکل وجہ ہے، اور 2 سبب سے ہم مد اصلی سے مد فرعی کی طرف جاتے ہیں۔ کتنے سبب ہے وہ؟ 2 سبب ہے، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 حمزہ، حمزہ ہے، حمزہ کی وجہ سے جو ہے ہم مد اصلی سے مد فرعی کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر 2 سکون اصلی یا عارضی۔ اب یہاں پر اصلی یعنی جو شروع ہی سے سکون تھا، اور عارضی کا مطلب یہ کہ کسی وجہ سے یہاں پر سکون کیا، اصل میں وہ سکون نہیں تھا، کسی وجہ سے سکون کیا گیا۔ تو یہ 2 سبب ہے جس کی وجہ سے مد اصلی سے مد فرعی کی طرف فرعی ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون اصلی یا عارضی۔ اب سوال پہ سوال، بھائی سکون اصلی یا عارضی کیا ہے، اس کی تو تشریح کریں۔ جی بالکل تشریح کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ سکون اصلی و عارضی میں جو فرق ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ سکون اصلی وہ سکون ہے جو ہمیشہ پڑھا جائے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، جو سمجھنا شروع ہی سے کیا تھا، ساکن ہی تھا، اسی حالت میں ہمیں ملا۔ اور سکون عارضی جو کسی سبب سے، وہ سبب کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وقف کی وجہ سے، کیونکہ بعض حروف جو ہیں ان کے اوپر اعراب لگا ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، لیکن وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اصل وہ سکون نہیں تھا، سمجھ لیں پیدائشی وہ سکون نہیں تھا، وہ کسی سبب کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے وہ سکون ہوا، ساکن ہوا۔ بس یہ وقف جو ہے یہ عارضی ہے، اس کو پیش آئے، اس وجہ سے سکون ہوا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، سکون اصلی سکون عارضی کا کیا مطلب ہے۔
سکون اصلی وہ سکون ہے جو ہمیشہ پڑھا جائے، اور سکون عارضی جو وقت کی وجہ سے ہو۔ اچھا، آپ نے تو سکون اصلی اور سکون عارضی کی تعریف کر دی، ہمیں وضاحت کر دی۔ آپ نے جو پہلے ایک سبب بتایا تھا، پہلا سبب حمزہ، اس سے متعلق تو کچھ باتیں کریں، ہمیں بتایا تو اسے کیسے ہوتا ہے یہ مد فری مد اصلی سے۔ جی جی بالکل بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیں، مد سبب جو حمزہ ہے، یعنی وہ مد جو حمزہ کی وجہ سے ہو، پہلے تو ہم اس کی قسمیں بتائیں گے، کتنی قسمیں ہیں۔ قسمیں جب ہم آپ کو بتائیں گے اسی میں وضاحت ہو جائے گی کہ مد کی تعریف آپ خود جان لو گے کہ مد سبب جو حمزہ کی وجہ سے وہ کیا ہے اور کیوں ہے، کیسے ہے۔ دیکھیں، حمزہ کی وجہ سے جو مد ہے، کیونکہ حمزہ مد فرعی کی ایک شاخ ہے، قسم ہے اصلی سے فری کی دو قسمیں نکلے نا، حمزہ کی وجہ سے اور سکون اصلی عارضی جو فری کسی قسم ہوئی مد فرعی کی۔ تو مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں جو حمزہ کی وجہ سے مد ہو؟ کہتے ہیں دو سے، صرف دو، یعنی حمزہ کی وجہ سے جہاں مد ہو صرف دو سبب کی وجہ سے ہے۔ نمبر ایک، مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہو۔ یاد رکھیے گا، حمزہ کی وجہ سے جو فرع ہونے کا سبب ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو وہاں پر مد فرعی ہوگا۔ جیسے اس کی مثال جاء سوء سیئت، دیکھیں جاء کے لاسٹ میں دیکھیں حمزہ ہے، سوء کے لاسٹ میں دیکھیں حمزہ ہے، سیئت میں یا ساکن کے بعد دیکھیں حمزہ ہے۔ تو یہاں پر جو مد فرعی کا سبب جو بنا وہ حمزہ بنا، اور حمزہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ ایک قانون ہے، قاعدہ ہے تجویدیوں کا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس کو ایک نام دیا گیا ہے تجوید کے اصطلاح میں، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ متصل یعنی ملا ہوا، حمزہ اسی کلمے میں ہے نا، الگ کلمے میں تو نہیں ہے، تو اس لیے متصل ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ مد متصل کی ابھی تعریف آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب آپ کو معلوم یہ ہو گیا کہ وہ مد فری جو حمزہ کے سبب کی وجہ سے دو قسمیں اس کی، ایک مد متصل۔ مد متصل کیا ہے کہ ہم حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل آسان ہے فہم، کوئی اس میں دقت نہیں، مشکل نہیں ہے، سمجھیں۔ پہلی قسم میں کیا تھا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، اس لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے۔ متصل کا معنی ہی ہے ملا ہوا، جڑا ہوا۔ اور دوسری قسم جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اس کلمے میں نہ ہو بلکہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ تو یہ دو سبب ہے حمزہ کا مد فرعی ہونے کا۔ اب اس کی مثال دوسری قسم کی، جیسے انا اعطیناک۔ اب دیکھیں انا، ہم انا میں مد فرعی کرتے ہیں، انا کو کھینچتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سورہ کوثر کے شروع میں انا ہے اور اس کے اوپر علامات کے طور پر مد فرعی کی علامات کے طور پر لکھا ہوا ہے، سلیمتہ کی طرح بنا ہوا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر مد فرعی کرنا ہے۔ تو مد فرعی کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ حمزہ ہے۔ اب حمزہ میں کس طور پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد نون ہے نا، الف مدہ اس کے پہلے زبر ہے، اس کے بعد اگلے کلمے میں آتینا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہ جو حمزہ ہے یہ سبب بنا مد فرعی کا، اور یہ مد فرعی کا جو سبب ہے حمزہ، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کہتے ہیں، منفصل یعنی جدا ہونا، الگ ہونا۔ دیکھیں یہاں پر حمزہ ایک کلمے میں نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ اگلے کلمے میں ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، جو کہ الگ ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر ہم مد کر رہے ہیں، اور یہ مد کا جو سبب حمزہ ہی ہے، لیکن کیفیت الگ ہے، یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مد کی دو قسمیں، مد اصلی مد فرعی۔ پھر فرعی کے جو دو سبب ہیں، حمزہ سکون اصلی، سکون عارضی۔ حمزہ مد فرعی کے سبب
کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ دو سبب کی وجہ سے ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، جیسے جاء، سو، انسی، اور دوسری قسم کی مثال جیسے پہلے تعریف کے دوسری قسم کی تعریف یہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، جیسے انا اعطیناک، قالوا آمنا۔ دیکھیے قالوا میں واو ساکن قبل پیش حروف مدہ ہے، اس کے بعد آمنا اگلے کلمے میں کے شروع میں حمزہ ہے۔ اسی طرح فی انفسہم، یہاں پر یا حروف مدہ کی مثال ہے، اس کے بعد انفسہم کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہ مد منفصل ہے۔ اور اس کو جو ہے تجویدی اس طرح مد منفصل کہتے ہیں۔ تو آپ کو بات معلوم ہو گیا ہوگا کہ حمزہ دو سبب کی وجہ سے مد فرعی بنتا ہے، ایک مد متصل کے طور پر، ایک مد منفصل کے طور پر۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو آج کے وقت ہم نے مد کی دو قسمیں پڑھی، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی کی تعریف جو اپنے اصلی مقدار پر برقرار رہے، مد فرعی جو اس سے زیادہ ہو، اصلی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو فرعی بن جاتا ہے۔ پھر فرعی کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون اصلی، سکون عارضی۔ پھر ہم نے سکون اصلی اور عارضی میں فرق کو جانا۔ سکون اصلی جو ہے شروع سے سکون ہو، ہمیشہ سکون ہو، اور عارضی جو ہے جو وقف کی وجہ سے ہو، کہ وقف سبب ہے۔ پھر اس کے بعد پہلی قسم سکون یا مد فرعی کی جو حمزہ ہے اس سے متعلق جانا کہ حمزہ کی وجہ سے جو مد فرعی ہوتا ہے وہ دو صورت کی وجہ سے، دو نوعیت کی وجہ سے، دو کیفیت کی وجہ سے، کہ حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو یا حمزہ دوسرے کلمے میں حروف مدہ کے بعد، جس کو متصل و منفصل کہا جاتا ہے۔ اس سبق کو خوب یاد کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں مد فرعی کی جو دوسرا سبب تھا، سکون اصلی تھا نا، اس سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور خوب مشق کریں اور اس کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔